مقرر الماس بنت آخان درجہ فاضلہ کو بلا رہی ہوں اسی شعر کے ساتھ۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا وہ سفر ہے۔ موصوفہ تشریف لائے اور قبر کی منزل موضوع پر خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي ارسله الى الناس كافة وبشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ آج کی بابرکت محفل کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما، اس کے بعد اللہ میرے تقریر کی غلطیوں کو معاف فرما۔ پھر میرے پیارے اساتذہ کرام نے میری غلطیوں کو صحیح کرنے کی پوری امید ہے۔ آج کی میری موضوع ہے قبر کی منزل۔ اب پہلا موت سے کیا دل ہے ڈرنا، اب پہلا موت سے کیا دل ہے ڈرنا، میں نے جھیلا ہے خود میں ہی خود کا مرنا۔ میرے دینے بہنیں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسانی ہوگی۔ اگر قبر کی منزل زیادہ سخت ہوگی تو بعد والی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تو اس قدر روتے، ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے ان سے کہا، آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں، دوسرے کو نکیر۔ وہ مردے سے سوالات کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہذا اس کے لیے جنت کا فریش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا اور مہک آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں، سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے، اس کو شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، اسی طرح تو بھی قیامت تک کے لیے آرام سے سو جا۔ وہ بندہ کہتا ہے، میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں، نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپسی قابل نہیں ہے، بس تم سو جاؤ۔ بندہ مومن کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق سورہ ابراہیم کہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ اگر بدکار شخص ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے، ہائے ہائے لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں
جانتا. لہذا حکم ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو. چنانچہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو جہنم کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تک کر دی جاتی ہے کہ پشتیاں ایک دوسرے پہ گرنے لگتی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھی گھڑی میں کام آنے والا ہے. ہم اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کے ان کے آخری علامات تک لے جاتے اور مومنوں مٹی کے نیچے دفن کرتے اور پھر بلٹ کر پوچھتے بھی نہیں تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا گزری. میری پیاری بہنیں، یہ چند روزہ ہے. یہاں کے آرام اور چین، یہاں کی تکلیف اور مصیبت، یہ سب چند روزہ ہے. آخرت ایک دائمی زندگی، وہاں کی ہر چیز کا دوام ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم چند روزہ آرام کی فکر میں نہ پڑیں، ہم چند روزہ مصیبت سے پریشان نہ ہوں. دین کی خاطر دنیا کی مصیبت جھیل لیں، آخرت کی ابدی راحت اور آسائش حاصل کرنے کی فکر کریں تاکہ میدان حشر میں ہمیں ذلت اور رسوائی حاصل کرنے کا رسوائی کرنا پڑے. مل چکے اب ملنے والے خواب کے، قبر پر